अस्सलाम वालेकुम। सुभान इफ्तिखार राजा कुछ दिनों के वक्फे के बाद एक मतलब फिर से कुछ नई और अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला आर्मी चीफ की तैनाती बन चुका है, जबकि हकीकी मानों में आर्मी चीफ की तैनाती कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान में दीगर कई सारे ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनका हुजम इस मामले से बहुत बड़ा है। गुर्बत का मसला हो, सैलाब में बह जाने वाले घरों का मामला हो, या दीगर कई सारे ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो वो इससे बहुत अहम नौइयत के हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ और हालात ने और पिछली हमारी तारीख ने इस मामले को इतना अहम बना दिया है कि अब जो चीज़ डिस्कस की जा रही है वो सिपा सालार की तैनाती है। और इसे इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया बल्कि इंटरनेशनली तमाम तर बड़े अदारे भी इस मामले को देख रहे हैं और इसे पाकिस्तान का अहम तरीन मसला करार दे रहे हैं। नाजरीन, आज 22 तारीख है, 22 नवंबर है, और गुज़िश्ता कल से ही इस मामले की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से एक ख़त भी तहरीर कर दिया गया है GHQ को, और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इन्हीं ही एक दो दिनों में जो समरी है, जो नामों वाली समरी है, 5 अहम नामों वाली समरी है, वो भी अरसाल कर दी जाएगी इस्लामाबाद को, यानी कि हुकूमत को GHQ की जानिब से। इन आने वाले दिनों में ये जो 7-8 दिनों का दिन रहते हैं इस तैनाती को लेकर, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम नकूश छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दूसरी एक तरफ से इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के साथ साथ रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं। 26 तारीख को उन्होंने कॉल भी दे दी है मुल्क भर से, जहाँ जहाँ भी उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उनके कारकुनान मौजूद हैं, या जो ये समझते हैं कि इमरान खान इस मामले पे सही जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, वो तमाम तर लोग 26 तारीख को रावलपिंडी का रुख करने वाले हैं। और इस बात में, यानी कि 26 तारीख को इमरान खान के धरने वाले मामले को अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो इमरान खान को सही समझते हैं या इमरान खान को लीडर मानते हैं। 26 तारीख को इमरान खान के धरने और जलसे में शिरकत करने वाले वो लोग भी होंगे जो इस हुकूमत की महंगाई से तंग हैं, जो इस हुकूमत के कारनामों से तंग हैं, इस हुकूमत को सही नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। वो लोग भी पिंडी का रुख करने वाले हैं, और 26 तारीख से एक मतलब फिर से बड़ी ही जो है वो गन गरज हमें देखने को मिलेगी इमरान खान की जानिब से भी। और ज़ाहिर है पूरी कौम की तमाम तर स्टेक होल्डर्स की नज़रें इमरान खान की जानिब हैं कि 26 तारीख को आखिर वो क्या ऐलान करने वाले हैं, अपने ख़ताब में किन किन बातों का जिक्र करने वाले हैं। और जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख तक तो आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। खैर देखना है वक्त क्या साबित करता है। क्या हुकूमत के ये दावे, जो कि अभी तक खबरों के मुताबिक महज दावे ही साबित हो रहे हैं, उन दावों पर पूरी तरह से उतर पाती है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तैनाती को लेकर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी एक कड़ी पिछले दिनों में एक फेक न्यूज़ भी फैलाई गई थी, जो कि वज़ीर आज़म को थप्पड़ लगने वाली बात थी, जो कि यकीनी तौर पर फेक थी, लेकिन वो भी फैलाई गई थी। वो तमाम तर ख़बरें और इस तरह की दीगर तमाम तर झूठी खबरें जो चलाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले के साथ नथी होती है। खैर, अब देखते हैं 26 तारीख को क्या करती है हुकूमत। क्या वज़ीर आज़म अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ को सिपा सालार की तैनाती कर पाएंगे, या फिर ये मामला आखिरकार 29 नवंबर तक जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ पिछले कुछ 2 दिनों से पाकिस्तान की ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है फैक्ट फोकस, मौजूदा सिपा सालार के बारे में एक ऐसी स्टोरी जिसने ख़बरों की दुनिया में यकीन जानिए और सियासत की दुनिया में भी भौचाल ही मचा दिया है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रही, चूँकि आपको इल्म है पाकिस्तान के मामलात का, हमारी रियासत के मामलात का। लेकिन एक बहुत ही अहम स्टोरी लाई गई थी आज से कुछ 2 दिन कबल अहमद नूरानी की जानिब से, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उनकी वेबसाइट है फैक्ट फोकस, उसमें उन्होंने मौजूदा सिपा सालार के बारे में एक इंतहाई अहम और इंकशाफात से भरपूर स्टोरी दी फैक्ट फोकस पे। और उस स्टोरी के मंजर आम पर आने के
بعد جو ان کی ویب سائٹ تھی وہ کچھ وقت کے لیے بلاک بھی کر دی گئی تھی. ابھی وہ کھلی ہے, آپ اسے وزٹ کر کے یہ جو سٹوری ہے اس کی ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو یقین جانیے آپ انہیں سن کر اور ان حقائق کو جان کر حیران ہوں گے, اور حیران بھی خطرناک حد تک. ناظرین, فیکٹ فوکس کے مطابق اور احمد نورانی کی انویسٹیگیشنز کے مطابق, اور ان انویسٹیگیشنز کا وہ باقاعدہ طور پر ثبوت بھی ساتھ پیش کر رہے ہیں. ان کے مطابق موجودہ سپہ سالار کی مدت ملازمت, یعنی کہ یہ جو کوئی 6 سال کا دورانیہ بنتا ہے, اس میں تقریباً 11 ارب روپے تک کے اخراجات میں اضافہ ہوا ان 6 سالوں میں. معذرت کے ساتھ موجودہ سپہ سالار کی فیملی کے اخراجات میں 11 سے 12 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا, جس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے ایک الگ ولاگ کی ضرورت ہے, ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہے جس میں سیدھا آپ کو باتیں بتائی جائیں اور وہ فیکٹ فیگرز آپ کے سامنے رکھے جائیں جو سامنے لائے گئے ہیں احمد نورانی کی جانب سے. ناظرین, فیکٹ فوکس کی جانب سے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا گیا, یہ خبر دی گئی ہے, اور کیونکہ دوسری جانب سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی, اور الٹا موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے اس پہ ایک انویسٹیگیشن بھی بیٹھائی جا چکی ہے, جس سے 24 گھنٹے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے, جس نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آخر یہ ڈیٹا لیک کس طرح سے ہوا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ دوسرے لفظوں میں اس سٹوری کی تصدیق ہے, یعنی یہ جو ڈیٹا ہے اس کی انویسٹیگیشن اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے لیکن لیک کیوں ہوا ہے, چوری کیوں ہوا. یعنی ڈیٹا تو ٹھیک ہے, جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں وہ درست ہیں, وہ حقائق کے مطابق ہیں. جو انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ اس بات کے لیے ہونی ہے کہ آخر یہ ڈیٹا لیک کیسے ہوا. اور اسی لیکیج کے معاملے پہ وزیر خزانہ نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی تشکیل دی ہے جس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہے. لیکن جو فیگرز ہیں وہ حیران کن ہیں, وہ دل دہلا دینے والے ہیں. یعنی کہ آپ خود سوچ لیجئے کہ 6 سال کے بڑی ہی کم مدت میں 11 سے 12 ارب روپے تک اس خاندان کے اخراجات میں اضافہ ہوا. حتیٰ کہ جب پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ پریشان ہی ہو جائیں گے. یعنی کہ 2019 میں ایک پلاٹ بیچا گیا. کئی ساری تفصیلات ہیں اس میں. ان کی بہو اور ان کی سپہ سالار کی جو بیگم ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ بہت ہی اہم قسم کی معلومات ہیں. ایون کہ کون سا پلاٹ کس جگہ کس رقم اور کس قیمت پہ بیچا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. یعنی کہ آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ 2019 میں ایک پلاٹ بیچا گیا 4 کروڑ 30 لاکھ روپے کا, اور 2019 وہ وقت تھا جس دورانیے میں پاکستان میں کووڈ ظاہر ہے بڑا جو ہے وہ انتہاؤں پہ تھا. نہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں پیک پہ تھا. یہ کووڈ کی ڈیوریشن تھی. اس دوران 4 کروڑ اور 30 لاکھ روپے میں ایک پلاٹ بیچا جاتا ہے, اور اس پلاٹ کی جو قیمت وصول کی جاتی ہے اسے ڈالرز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک اس وقت جب پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, روپے کی قدر میں, روپے کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی تھی, ٹھیک اس وقت جو ہے وہ یہ پیسے وصول کیے جانے کے بعد فیکٹ فوکس کے مطابق جو ہے وہ انہیں ڈالرز میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. ان کے بینک اکاؤنٹس سے لے کر ان کی اخراجات تک تمام تر سیدھا ڈیٹیل اس میں سامنے لائی گئی ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس خاندان کی جانب سے ایک آئل کمپنی بھی اسٹارٹ کی گئی تھی. ایک آئل کمپنی کی بھی انوگریشن کی گئی تھی جو کہ ابھی پاکستان میں کام کر رہی ہے. یہ ہے دبئی بیس. اس کے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ دبئی میں ہیں, لیکن جو ورکنگ ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے, اور یہ بھی بڑی ہی منافع بخش کمپنی ہے. کل ملا کر جو تمام تر تفصیلات ہیں انہیں اگر دیکھا جائے تو کہ کوئی 11 سے 12 ارب روپے کی رقم بنتی ہے, جو پچھلے 6 سالوں کے دوران سپہ سالار کی مدت ملازمت کے ان 6 سالوں کے دوران ان کے خاندان کے اثاثوں میں اضافے کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. خیر, یہ ٹھیک اس وقت میں یہ تمام تر ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جب موجودہ جو سپہ سالار ہیں وہ اپنی مدت ملازمت کے انتہائی آخری اختتام کے انتہائی آخری موڑ پہ کھڑے. کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں,
اور ٹھیک اس وقت اس قسم کی حیران کن اور جو ہے وہ خطرناک قسم کے انکشافات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. مین اسٹریم میڈیا اس رپورٹ نہیں کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ آپ کو اس کے متعلق لوگوں کی آرائیں دیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اس متعلق کوئی بھی چیز کو رپورٹ نہیں کی گئی ہے. خیر, آنے والے وقت میں آنے والی جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو بائی ڈیٹیل یہ بتائیں گے کہ کون سے پلاٹ اور کس اثاثے کی کیا ویلیو ہے, کیا قیمت ہے, اور کل ملا کر جتنی بھی اس کی چیزہ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے سینیارٹی کو ضرور مد نظر رکھا جائے, کیونکہ جو افسر سینئر ہے اسے جو ہے وہ تعینات کرنے کے سپریم کورٹ احکامات جاری کرے اور اسے تعینات کرنے کی حکومت کو پابند بنائے. یہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے ایک شہری کی جانب سے, غالباً اس کا کچھ نام بھی بتایا گیا تھا جو معذرت کے ساتھ بھول چکا ہوں. یہ خیر پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. آرمی چیف کا معاملہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہم تو تھا, ہمیشہ سے تھا, پچھلے 75 سالوں سے تھا, لیکن اب اس وقت اس اہم موقع پہ وہ جو ہے وہ انتہائی کنٹروورشل بنتا جا رہا ہے. ایون کہ سپریم کورٹ کو بھی اس میں دخل اندازی کرنے کی پوری طرح سے دعوت دی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے سپریم کورٹ کیا اس پٹیشن کو سنتی ہے, رد کر دیتی ہے, مسترد کر دیتی ہے, یا فردر اس پہ پروسیڈنگس ہوتی ہیں. آنے والے کچھ دن اور کچھ گھنٹے انتہائی اہم ہونے جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں مزید اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.